ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمين اسٹیج پر موجود خطیب و امام جامع مسجد حاضہ جناب حضرت علامہ حافظ حلیم صاحب، جناب محترم قاری مختار صاحب اور دیگر حضرات، سامعین، بچے، نوجوان، بزرگ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دکھوں میں جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھ، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھ۔ اور کس ہستی پر درود پاک پڑھنا ہے؟ کلمہ اعلیٰ حضرت عشق رسول میں جھوم کر یہ لکھتا ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اس نبی محترم آقا مدینہ رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا نور اللہ۔ یہ آج کی تقریب محفل نعت بسلسلہ شادی خانہ آبادی محمد محسن شبان اتاری کی شادی کے سلسلے میں ہے۔ اہل خانہ بالخصوص شبان بھائی اور دیگر ان کے اہل خانہ مبارکباد کے مستحق ہے، جس طرح پہلے خطیب صاحب فرما رہے تھے کہ اس موقع پر خوشی کا اظہار مختلف انداز میں کرتا ہے، اور اکثر ہمارے معاشرے میں جو انداز پائے جا رہے ہیں وہ اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے ہیں۔ کام سنت کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں، نکاح کرنا سنت ہے، تو اس سنت کی ادائیگی میں رحمان کی مان کر رحمانی کام نہیں کرتے، بلکہ شیطان کی مان کر شیطانی کام شروع کر دیتے ہیں، پھر اس میں برکت کی ضرورت۔ تو یہ سارا خاندان ہی مبارکباد کا مستحق ہے کہ اس اہم موقع پر انہوں نے اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق نہ صرف یہ سنت نکاح کی طرف بڑھ رہے ہیں، بلکہ اس کی رضا اور خوشنودی کے کام بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سب کو اور اس جیسے جو بھی موقع ملے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سے دو چار باتیں عرض کروں گا۔ آج ہمارے معاشرے میں بے شمار کمیاں ہیں، انہی کمیوں میں ایک بڑی کمی جو آج جس کی وجہ سے بہن بھائی آپس میں ناراض ہوتے ہیں، آپس میں باپ بیٹا ناراض ہو جاتے ہیں، بھائی ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹے بڑے ناراض ہو جاتے ہیں، برادریوں میں ناراضگی ہو جاتی ہے، ایک ہی جگہ کام کرتے ہیں ناراضگی ہو جاتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر ہوئے، تو ایک عورت کے متعلق تذکرہ ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت نماز روزہ کرتی ہے، بڑی نیک کام کرتی ہے، لیکن اس کے اخلاقیات اچھے نہیں ہیں، آپس میں جو طور طریقہ ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ اور ایک دوسری عورت کا تذکرہ ہوا، وہ فرض نماز اور فرض واجبات کے علاوہ نفلی عبادات اتنی نہیں کرتی، لیکن اس کے اخلاقیات بہت اچھے ہیں۔ تو پہلی عورت جس کے اخلاقیات اچھے نہیں تھے، اس کے متعلق فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ دوسری کے متعلق فرمایا
وہ جنت میں جائیں گے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا اخلاقیات ایک دوسرے سے اچھا خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا، محبت و عاجزی کے ساتھ پیش آنا، یہ کس قدر بڑی چیز ہے۔ امام غزالی بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، تصوف اور طریقت کے ایک بہت بڑے رہنما گزرے ہیں۔ دین کی جو تھوڑی بہت بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہے اس نے امام غزالی کا نام ضرور سنا ہوگا۔ امام غزالی نے اس معاشرے کے حوالے سے ایک بات کی ہے بڑی اعلیٰ۔ آپ نے فرمایا جو سارے انسان ہیں نا یہ مردہ ہیں، سارے انسان مردہ ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں۔ پوچھا گیا کون زندہ ہے؟ بتایا علم والے زندہ ہیں، جن کے پاس علم ہوگا وہ زندہ ہے۔ پھر فرمایا علم والے وہ سوئے ہوئے ہیں۔ یا حضرت علم والے زندہ ہے وہ بھی سوئے ہوئے، جاگ کون رہا ہے؟ فرمایا جاگ وہ رہے ہیں جو عمل کرنے والے ہیں، جاگ وہ رہے ہیں جن میں زندگی کی رمق تو باقی ہے، علم رکھا ہوا ہے لیکن عمل نہیں کرتے تو وہ بھی سویا مردہ تقریباً قریب ہی ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا جو عمل والے ہیں وہ بھی گھاٹے میں ہیں، خطر نقصان میں ہیں۔ پوچھا اس سے بچنے کا ذریعہ؟ فرمایا اس سے بچنے کا ذریعہ وہ ہے جو اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ آج چند پیسے مسجد کے لیے دے دیے، چند پیسے کسی غریب کو دے دیے، کسی پر کچھ احسان کر دیا، وہ پھر احسان جتلاتے پھرتے ہیں، اپنی نیک نامی کے وہ ڈنگے بجاتے پھرتے ہیں۔ فرمایا وہ نہیں، وہ بھی نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ عمل تو کیا، جاب تو پڑے ہے، لیکن کیا ہے؟ خسارے میں ہے۔ فرمایا خسارے سے فائدہ، اس سے باہر نکلنے والے، اس عمل سے فائدہ اٹھانے والے وہ ہے کامیاب، وہ ہے جو تکبر سے پاک۔ فرمایا مردے کی طرح ہو، علم والے وہ زندہ ہے، عمل والے وہ جاگ رہے ہیں، وہ بھی خطرے میں ہیں۔ لیکن جو تکبر سے بچ جاتا ہے اخلاص کے ساتھ، اب تکبر سے کون بچتا ہے؟ جو عاجزی والا ہوگا، جو اخلاقیات والا ہوگا۔ اب اخلاقیات، اس عاجزی اس کا نام نہیں ہے مسجد میں آئے سر سجدے میں رکھا، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، یا کوئی بہت بڑا وزیر بشیر مل گیا جھک کے ملے، جناب عزت معاف، کیا اللہ ٹھیک ہو خیر ہے، یہ نہیں، صرف یہ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ وہ غریب ماتر بندہ ملا، اس کے ساتھ بھی آپ مسکرا کے ملے، اس کے ساتھ منہ چڑھا کے ملے، بڑا چوبی صاحب تو چھوٹا ملا تو چھوٹا ہاتھ تھوڑا سا کیا، وہ بھی ادا کیا، یہ نہیں ہے۔ کوئی اپنے سے کم تر بظاہر دنیا میں دیکھا، اس کو جھاڑ دیا، اوے کیا کر رہے ہو؟ جب کوئی بڑا ملا ہو، جناب کیا حال ہے، ٹھیک ہو، یہ نہیں۔ اسی طرح آپ جن کے اوپر حاکم ہیں، آپ کی دکان پہ ملازم کام کرتے ہیں، یا آپ کہیں کوئی افسر ہے، یا کہیں بھی آپ اپنے گھر میں ایک ہوتا ہے، کنبے میں اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں، چھوٹے اولاد ہوتی ہے، ان کے ساتھ بھی آپ خندہ پیشانی کے ساتھ۔ سب سے زیادہ جو اخلاقیات کے ساتھ پیش آنے کے حقدار ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ حق ماں کا ہے، پھر باپ کا ہے، پھر اپنے عزیز اور رشتہ دار کا ہے۔ آج ہم بہت بڑا خندہ پیشانی کے ساتھ، لیکن اپنے گھر میں کیسے ہیں؟ اپنے تایا چاچا ماما پھوپھی، اپنے بہن بھائیوں، اپنے جو پڑوسی ہیں، اپنے جن کے ساتھ ان کے ساتھ اخلاقیات ہمارے کیسے ہیں؟ ان کے ساتھ اخلاقیات کا زیادہ حق یہ ان کے ساتھ ہے، اور اس کا کس قدر ثواب ہے۔ آئیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان علی شان سنتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا، اب خوشی یہ نہیں ہے کہ کسی کو بہت بڑے کوئی گفٹ دے دیا تب ہوا، وہ کھجور کا دانہ دے کے بھی خوشی حاصل ہو سکتی ہے۔ کسی کو آئے اس کو ملے اچھے انداز سے، وہ خوش ہو گیا۔ کوئی آیا اس کو ٹھنڈا گلاس پانی کا پلا دیا، وہ خوش ہو گیا۔ کسی کے اس کی والدہ بیمار ہے، پوچھ لیا، خوش ہو گیا۔ باپ بیمار ہے، پوچھ لیا، خوش ہو گیا۔ کسی نے کوئی اس کو نعمت ملی، اس نے گاڑی لی ہے، اس نے موٹر سائیکل لیا ہے، اس کے بیٹے کی شادی ہے، کوئی اس نے مکان بنایا، اس کو مبارکباد دے دی، مسکرا کے وہ خوش ہو گیا۔ کتنا دین آسان ہے، کتنا ثواب کمانے کے ذرائع ہیں، لیکن آج ہم اس سے دور ہیں۔ کہ دین کہتے ہیں مشکل نہیں ہے، یہ دین آسان ہے، لیکن آج اس پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ فرمایا کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، وہ آپ کو بتایا کس طرح چھوٹے چھوٹے کاموں، بظاہر چھوٹے چھوٹے کام ہیں،
لیکن اللہ کی ہاں ان کی قبولیت کس قدر زیادہ ہے کہ کسی مسلمان کا دل خوش کرنا یہ 60 سالہ نفلی عبادت سے افضل ہے۔ 60 سال کو نفلی عبادت کرتا رہے، وہ تسبیح پڑھتا رہے، نفل پڑھتا رہے، اس سے زیادہ خوشی ہے، اس سے زیادہ اس کو بینیفٹ ہے، ثواب ہے کس کو؟ جو اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کر۔ لیکن آج ہم ناراض تو کرتے رہتے ہیں، تکلیف تو دیتے رہتے ہیں، پریشانی تو دیتے رہتے ہیں، لیکن خوشی کی طرف آج ہمارا قدم جو ہے وہ کم اٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خوشی کی طرف قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یقین جانے معاشرے میں بہت ساری جو لڑائیاں، فساد، جھگڑا، بالخصوص نوجوان حضرات بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں، جو آج لڑائی جھگڑا ہے، اس کی بڑی وجہ اخلاقیات کی کمی ہے، وہ عاجزی کی کمی ہے۔ اور آج معاشرے میں یہ شادی خانہ آبادی کا موقع ہے، اس پہ ایک دعوت دینا چاہوں گا۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک بڑی تعداد ہے جو ینگ جنریشن کی آپس میں بنتی نہیں ہے، وہ میاں بیوی کی شکل میں بالخصوص، اس میں بھی ایک بڑی وجہ یہی ہے عاجزی کا نہ ہونا، اخلاقیات کا نہ ہونا، برداشت کا نہ ہونا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لے کے ناراض ہو جانا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو بیٹی بیاہ کے آ رہی ہے وہ کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، وہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے آپ کے پاس آ رہی ہے۔ اب اس کا ادھر طور طریقہ کچھ اور ہوگا، یہاں پہ آپ کا گھر میں رہن سہن کچھ اور ہوگا، تو کچھ نہ کچھ تو فرق ہوگا نا۔ جس طرح 4 بھائیوں میں آپس میں فرق ہوتا ہے، تو اسی طرح گھر میں فرق ہوگا۔ تو ہمیں ایک دوسرے کو برداشت، لڑکی کو چاہیے لڑکے کو برداشت، لڑکے کو چاہیے لڑکی کو برداشت۔ آج لڑکی والوں کی خواہش ہوتی ہے، لڑکیوں کی خواہش ہوتی ہے، جو خامد ہے وہ شور ہے وہ میرے ماتحت مان کر رہے ہیں، اور شور کی خواہش ہوتی ہے وہ میری نوکرانی بن کے رہے ہیں۔ تو یہ دونوں خواہشیں ایسی ہیں جو فساد کو جنم لیتی ہیں۔ اس کی بجائے اسلام نے جو ہمیں پیارا دین دیا، کیسا اسلام کہ فرمایا گھر والوں پہ جو خرچ کرتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، گھر والوں سے مسکرا کے جو بات کرتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ تو آج اگر ہم اس طرح اپنے چہرے پہ نفرتوں کو ختم کر کے مسکراہٹ کو شروع کر دیں، یہ اخلاقیات کا دامن یہ تھام لیں، بد اخلاقی اور تکبر کو چھوڑ دیں، تو بے شمار لڑائی جھگڑوں کا کما ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب کچھ اچھے ماحول کی برکت سے ہوگا۔ اگر آپ کی دوستی، آپ کی سوسائٹی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگی، گال گلوچ کرنے والے کے ساتھ، مار لڑائی جھگڑے کرنے والوں کے ساتھ، تو آپ کے اندر بھی یہ تکبرانہ یہ چیزیں پیدا ہوگی۔ اگر آپ کی دوستی اچھے دوستوں کے ساتھ ہوگی جو نماز پڑھتے ہوں گے، خندہ پیشانی کے ساتھ ہوتے ہیں، مسکرا کے ملنے والے ہوں گے، تو پھر آپ کے اندر بھی یہ چیزیں پیدا ہوگی۔ ایک اور بات کو آپ کو بتاؤں، معاشرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو بندہ مسکرا کے ملنے والا ہوتا ہے، اچھے اخلاقیات سے ملنے والا ہوتا ہے، وہ بڑا چھوٹا نہیں دیتا، ہر ایک کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہے، اس کا دوستانہ سرکل، اس کی رشتہ داریاں یہ وسیع ہوتی ہیں۔ تو جس نے ہر وقت اس کے منہ پہ 12 بجے ہوتے ہیں، بات بعد میں کرتا ہے، لڑائی پہلے کرتا ہے، غصہ پہلے کرتا ہے، جھگڑا پہلے کرتا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے؟ آج اس سے ناراض ہے، کل اس سے ناراض ہے، پرسوں اس سے ناراض ہے، اس کی ناراضگی کا ایک تھرمامیٹر بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ خوبصورت چہرہ افضل الخلق یہ بنا کے بھیجا ہے، تمام مخلوقات میں سے اعلیٰ جو اشرف المخلوقات کا تاج یہ حضرت انسان پہ سجایا گیا ہے۔ تو اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ تاکہ سب کے ساتھ محبتیں، خوشیاں بانٹیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، یہ ان کی جو شادی خانہ آبادی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ دونوں خاندانوں کو شیر و شکر فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، ہر قسم کے دینی اور دنیاوی پریشانیوں، مصیبتوں، دکھ سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ 2 شعر صلاۃ و سلام کے پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ دعا ہوگا۔